نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جتنا بھی بیان ہوا تھا وہ فرعون کے جو ظلم و ستم تھے بنی اسرائیل پر، اس کے بارے میں بیان ہوا کہ جتنا عرصہ بھی بنی اسرائیل والے مصر میں رہے، فرعون نے کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، کیا کیا ان کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نجات دی، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے بیان کیا جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، جو انتہائی کمزور تھے، ظلم سہتے رہے، صبر کرتے رہے، کس طرح ان کو حکومت دی، بادشاہت دی، طاقتور بنایا۔ صرف یہی نہیں، پھر ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائشیں بھی آئی۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم جو بیان ہوگا وہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا۔ اصل میں جو بنی اسرائیل تھے ان کا جو اصل وطن تھا وہ بلاد الشام تھا۔ آج کا جو شام ہے یہ تو بہت سے حصوں میں بٹا ہوا ہے، آج تو بے شمار اس آگے پیچھے ملک بن گئے، فلسطین الگ ہو گیا، باقی ملک الگ ہو گئے، شام الگ ہو گیا، لیکن اس دور میں یہ پورا علاقہ بلاد الشام کہلاتا تھا۔ تو کینان جو تھا وہ بنی اسرائیل کا وطن تھا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے اس کنویں میں ڈالا، وہ بیان ہو چکا ہے سب کچھ۔ پھر وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، بازار مصر میں جا کر بیچا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو وہاں پر حکومت دی، نبوت دی، تو آپ نے اپنے بھائیوں اور اپنے والد کو دعوت دی تھی کہ آپ یہاں پر آ جائیں۔ اس وقت صرف 72 نفوس تھے، بعض کہتے ہیں 80 تھے، بعض کہتے ہیں 72 تھے، لیکن 430 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اتنی برکت دی کہ صرف 6 لاکھ کے قریب ان کے جنگجو تھے، بعض کہتے ہیں 4 لاکھ تھے، بعض کہتے ہیں 6 لاکھ، لیکن فرعون تو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تو 6 لاکھ کے قریب ان کے جو جنگجو تھے، باقی بچے اور عورتیں چھوڑ کر، بوڑھے بھی الگ تھے اس میں۔ تو یہ جو تھا مصر، یہ ان کا اپنا وطن نہیں تھا، بلکہ یہ ہجرت کر کے اس وقت آئے تھے یہاں پر۔ اصل ان کا وطن جو تھا وہ بلاد الشام تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے سمندر میں، اللہ کی نعمتیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو 12 راستے بن گئے تھے، یہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنا اپنا راستہ پہچان کر اس پہ چل نکلا۔ تو جب ان کو نجات دی گئی کہ دوسری طرف پہنچے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس وقت راستہ بھٹک گئے۔ جب راستہ بھٹکے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسی بات ہوئی ہو، کوئی ایسی وصیت یا نصیحت ہو جو ہم نے پوری نہ کی ہو۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک بہت بوڑھی عورت بھی تھی، کچھ بوڑھے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھے بھی بیت المقدس میں لے جا کر میرے آباء و اجداد کے پاس مدفون کیا جائے۔ کسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری آواز کو وہی سنے جو اس کے بارے میں جانتا ہو کہ یوسف علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کس جگہ پر ہے۔
تو آپ آواز لگاتے، بندوں میں سے گزرتے جاتے، کسی کو آپ کی آواز نہ آتی۔ تو ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو آواز آئی جب، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ مجھے پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں، تو میری ایک شرط ہے، میں آپ کو اس شرط پہ بتاؤں گی، اگر آپ میری وہ شرط پوری کر دو تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں ایسے تو نہیں بتاؤں گی، آپ پہلے یہ مجھے اس چیز کی گارنٹی دے دو کہ میری جو شرط ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا موسیٰ میری یہ شرط ہے کہ قیامت والے دن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اسی شرط پہ بتاؤں گی، جہاں پر آپ ہو وہاں پر میں بھی ہوں۔ کتنا بڑا مقام تھا، انبیاء کا مقام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب وہی اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی شرط پوری کی جائے گی۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہ فلاں جگہ پر دریائے نیل میں جو ان کا جو قبر ہے وہاں جگہ ہے، تو وہاں سے پھر آپ کو نکالا گیا، تو بیت المقدس میں آپ کو لے جا کر بعد میں مدفون کیا گیا۔ تو جب بنی اسرائیل والے یہاں سے نکلے، وادی تہیہ میں پہنچے، اب ان کے پاس جو کچھ تھا، جو کچھ انہوں نے تھوڑا کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا تھا، وہ جو فرعونی تھے ان سے انہوں نے جو زیورات کپڑے اللہ کے حکم سے جو تھا وہ لیے تھے، وہ سارے وہ بھی ان کے پاس تھے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں تو اتنی نہیں تھیں۔ کہتے ہیں 3 دن تک جو ان کے پاس سامان تھا وہ 3 دن میں ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ پھر ان کو کڑوا پانی تھا سمندر کا پینے کے لیے، تو اس میں سے جب پیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، موسیٰ پینے کے لیے تو پانی بھی نہیں، ہم تو بہت مشکل میں، اس سے پہلے بھی ہم نے مشکلات جھیلی ہیں، اب بھی مشکل میں، تو اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک لکڑی کو پانی میں رکھا، یہ نبی کا معجزہ ہے، تو وہی کھارا پانی جو تھا، وہ نمکین پانی وہ میٹھا بن گیا۔ تو بنی اسرائیل والوں نے وہاں سے پانی پیا، وہ پانی پیتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ان کو میرے احسان بتاؤ، بنی اسرائیل کو بتاؤ میرے احسان جو میں نے ان پر کیے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ احسان بتائے کہ اللہ نے کس طرح، آپ ایک مظلوم تھے، ایسی قوم تھے جن کا کچھ بھی کوئی آواز نہیں تھی، آپ کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، آپ کی بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، آپ سے بغار لی جاتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جو بنی اسرائیل والے تھے نا، ان کے جو کام فرعون نے لگائے ہوئے تھے وہ گھٹیا سے گھٹیا کام تھے، وہ مزدوری کرتے تھے، پیسہ وغیرہ تو کچھ نہیں ملتا تھا، مٹی اور گارا یہ چیزیں اسے اینٹیں بناتے تھے، باقی جتنے بھی کم جو کام ہوتے ہیں، کم کلاس کے جو کام ہیں وہ سارے ان سے لیے جاتے تھے۔ تو ان کو کوئی کسی قسم کا ان کا کوئی حق بھی نہیں تھا، کوئی رائٹ بھی نہیں تھا، بول بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری باتیں ان کو جتلائی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا، پھر آپ کو اس ظلم سے نجات دی، پھر آپ کو طاقتور بنایا۔ بے شمار دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب بھی کیا۔ تو جب بنی اسرائیل وہاں پہنچے تو اب ان کے پاس گھر بار تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم اس کھلے میدان میں آگے، ہمارا گھر بار بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، دھوپ بھی ہے، گرمی ہے، اب دعا کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بادل کا ایک سائبان مقرر کر دیا، ہر وقت ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا۔ پھر ایک ستون تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر درمیان میں گاڑ دیا، جب رات ہوتی تو وہ روشن ہو جاتا، اس کی روشنی میں وہ اپنے راستے آگے پیچھے کام کاج جو بھی کرنے والے ہوتے تھے کرتے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ اب کچھ عرصہ جب گزرا، کیونکہ انہوں نے تو وہ جگہ چھوڑ دی تھا، واپس تو جانا نہیں تھا، یہی ان کو جو اصل حکم تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا وہ بیت المقدس کی طرف تھا کہ یہ آپ کا علاقہ برکتوں والی سرزمین ہے، ہم یہ آپ کو دیں گے، لیکن ویسے نہیں،
یعنی کہ ویسے ہی مل جائے گی۔ ان کو جہاد کا حکم بھی ملا تھا کہ وہاں پر جاؤ گے، وہاں پر قوم عمالقہ تھی جس کے بارے میں آتا ہے بہت جبارین تھے، بہت بڑے تھے، ظالم بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اس دور کی سپر پاور تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وقت آئے گا تو اس پر بیان کیا جائے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بھیجی، حکم دیا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جب آپ نے مارا تو 12 چشمے وہاں سے نکلے۔ اب جو 12 چشمے تھے، ہر بندہ جو بھی تھا وہ اپنا اپنا چشمہ، وہ ایک قبیلہ ایک چشمے کے پاس، دوسرا دوسرے کے پاس چلا گیا، تو وہاں سے پانی پیتے، میٹھا پانی تھا، پیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کی نعمتیں، اس کا جو آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا کی، اس کا شکر ادا کرتے رہنا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ ایسے تھے، ضروری کہ سارے کے سارے تھے۔ بعض دفعہ معاملات ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پوری قوم میں شاید ایک یا دو شریر لوگ ہوں، ان کی وجہ سے سب کے سب قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم تھی، کوئی ساری قوم بری نہ تھی، ان میں صرف 9 لوگ تھے۔ وہ 9 لوگ تھے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے اس پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، جب لے کر گئے ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ جب بتوں کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے کہا موسیٰ، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز بنا دو، ہم بھی اس کی ایسے ہی پوجا کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ تو بہت جاہل لوگ ہو، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نجات دی، کچھ ہی وقت گزرا ہے، لیکن آپ اتنے جاہل ہو کہ آپ اس طرف پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بول کر دوسری طرف آپ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی اور آپ کا خدا ڈھونڈ رہے ہو جس کی آپ عبادت کرو، ویسے اس کی پوجا کرو۔ تو یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو ختم ہونا ہے، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ تو پھر ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی، ان پر من و سلوہ اتارا۔ جب من و سلوہ اتارا تو وہ جو من تھا وہ ایک الگ طریقے کا کھانا تھا، میٹھا کھانا۔ سلوہ جو تھا تو وہ گوشت تھا۔ کہتے کہ ایسے ہوتا تھا جب وہ صبح اٹھتے تو درخت کے پتوں پر وہ کھانا ہوتا، تو جتنا چاہتے کھا لیتے۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ جتنا کھانا آپ کو ضرورت ہے لے لو، کھا لو، کھانے کے بعد اس کو باہر رکھ دو، اکٹھا نہیں کرنا۔ کچھ عرصہ تو وہ لوگ ایسے اس پر قائم رہے، وہ کھاتے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، ہر روز یہی کھا کھا کے میٹھا، ہمیں کوئی گوشت وغیرہ بھی چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلوہ نازل کرنا شروع کیا۔ وہ سلوہ کیا تھا؟ وہ ایک پرندہ ہوتا تھا جو بنا ہوا آتا، ان کے جو گھر تھے دروازوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، وہ بنا ہوا پرندہ، وہاں سے وہ اٹھانے کے بعد وہ کھا لیتے۔ اس کے بارے میں حکم تھا جو بچ جائے اس کو چھوڑ دو، گھر میں رکھنے کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی بندہ اس کو گھر میں نہ رکھے۔ تو وہ لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اتنا پاکیزہ کھانا تھا، بغیر مشقت کے مل رہا تھا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت اس سے پہلے کسی پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، شریر لوگ، جنہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کل نہ ملے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے۔ کیونکہ آج کے دور میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب آپ بات کرو اللہ پر ایمان مضبوط کامل ایمان کی کوئی بات ہو تو چلو جی انشاءاللہ جس طرح اللہ کی طرف سے ہو جائے، نہیں کوئی پتہ نہیں کل شاید نہ ہو جائے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ بندوں کے ذہن میں ایک طریقے سے جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ بھی وسوسے ڈالتے آ کر، وہ بھی اس کو اصل راستے سے ہٹاتے ہیں پھر۔ تو ایسے ہی تھے، کہتے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، ان کے کپڑے تھے وہ پھٹتے نہیں تھے، ان کو غسل کی حاجت بھی نہیں ہوتی تھی، بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم پر کپڑے ہوتے، جو وہ بڑھتا جاتا کپڑے بھی بڑھتے جاتے۔ یہ تو اس وقت کا جب 40 سال وہ میدان اس تہیا میں رہے، جب
انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی، اس وقت بھی انعامات ملتے رہے، یہ نہیں کہ نہیں، کہ کپڑے تھے تو کپڑے بھی نہیں پھٹ رہے، وہ میلے بھی نہیں ہو رہے، نہ وہ میلے ہو رہے ہیں نہ وہ پھٹ رہے ہیں، وہ پھر ان کو غسل کی بھی حاجت نہیں پڑ رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے جسم پہ پہلے سے کپڑے موجود ہیں، جو بڑا ہو رہا ہے کپڑا بھی بڑا ہو رہا ہے، اتنی بڑی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو وہ جو لوگ تھے نا، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ان لوگوں کو ایسے بتانا شروع کیا، ان کے ذہن میں فتنہ ڈالنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے بھی کھانا سٹور کرنا شروع کر دیا، تھوڑا سا جمع کرنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کا حکم تھا کہ کوئی چیز گھر میں نہیں رکھنا، ہر روز آ رہی ہے، بغیر مشقت کے مل رہی ہے، صبح اٹھو گے تو کھانا موجود ہے، شام کو کھانا موجود ہے، جس کی خواہش ہے گوشت موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کھانے، جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہمیں دالیں پسند ہے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی پاکیزہ اعلیٰ چیزیں چھوڑ کر وہ گھٹیا کی طرف جا رہے تھے، گھٹیا چیزیں مانگ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل، تم اتنی اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر یہ گھٹیا چیزیں مانگ رہے، جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ تو وہاں سے یہ چیزیں مل جائیں گی، تو یہ اعلیٰ چیزیں۔ تو وہ لوگ انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہ من و سلوہ واپس لے لیا، اب جاؤ کرو محنت، مشقت کرو، ہل جوتو، کھیتی باڑی کرو، تو پھر کما کے کھاؤ تو پتہ چلے۔ تو جب نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد کوہ پر گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، جب کوہ پر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ جلدی آگے، اب جلدی آگے قوم کو چھوڑ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ، ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنی قوم کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، آپ سے کہا تھا کہ آپ قوم کی رہنمائی کرتے رہنا، اپنی قوم کا تو پتہ تھا نا کہ ان کو راستے سے بھٹکنے نہیں دینا، اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو مجھے آ کر بتا دینا۔ تو جب آپ کو طور پر چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ تو بہت جلدی آ گیا۔ کہا نہیں یا اللہ، میں تو اس لیے جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہو جاؤ، میں آپ کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے ہمیں نجات دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، تو آپ کی قوم جو ہے نا وہ ایک بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی قوم کا ایک بندہ سامری، اس نے آپ کی قوم کو بھٹکا دیا، راستے سے ہٹا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس کو اتنی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے کہا میں نے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں فرمایا کہ جو بچڑا، اس نے کہا تو بچڑے میں روح کس نے ڈالی؟ اللہ نے کہا ہم نے ڈالی، میں نے ڈالی روح، کیونکہ اس نے یہ کام کیا تھا کہ جب ہارون علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ جو ان پر مال غنیمت، آج جو مال غنیمت ہوتا ہے ہمیں وہ کھاتے ہیں، صدقات کھاتے ہیں، قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، باقی چیزیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر حلال ہیں ساری، اس سے پہلے کسی پر یہ حلال نہیں تھی، بنی اسرائیل پہ بھی حلال نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل اور جتنا بھی مال لے کر آئے نا، سونا چاندی جو ان فرعونیوں سے، وہ سارا کے سارا جو ہے نا، ان کو خطرہ تھا کہیں یہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اکٹھا کرو، ایک گڑھا کھودو، اس میں ڈال دو اور آگ لگا دو۔ تو انہوں سب نے ان کی پیروی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سامری تھا اس نے دیکھا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام جب اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے تو جہاں جہاں وہ پاؤں رکھتا وہاں ہریالی ہوتی جاتی، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ اس نے اپنے ساتھ چھپا لی تھی۔ اس نے کیا کہ وہ جب انہوں نے سارا سونا چاند جو کچھ تھا وہ ڈالا گڑھے میں اس کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس نے وہاں سے وہ چیزیں نکال کر اس کو ایک بچڑا بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور باقی بھی ہیں، ان سے مروی ہے کہ جو سامری تھا اس کی جو قوم تھی وہ گائے کی پوجا کرتی تھی، اسی لیے اس کے ذہن میں جو ترکیب آئی بچڑے کی وہ وہاں سے تھی۔
کہ وہ گائے کی پوجا کرنے والے تھے، تو یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، یہ مصر کا ایک بندہ تھا جو بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا۔ شاید یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش تھی۔ تو اس نے ایک بچڑا بنایا، جب بچڑا بنایا تو اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی جو اس نے وہاں سے اٹھائی تھی۔ تو اب جب اس کے منہ میں اس نے وہ مٹی ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا، وہ حرکت بھی کرنے لگا۔ تو بنا کس کا تھا؟ سونے کا بنا ہوا تھا وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا گیا تو یہ چیز ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کہا ہم نے ڈالی اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہا یا اللہ پھر میری قوم تو راستے سے نہیں ہٹی، آپ نے ان کو ہٹا دیا، ان کی کیا مجال تھی، کیا طاقت تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور تختیوں پر لکھ کر دی، جو احکامات تھے وہ لکھ کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، دیکھا آپ کی قوم کے آدھے لوگ جو ہے نا وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، آدھے لوگ ان کے خلاف تھے۔ اور آپ بہت جلالی نبی تھے، بہت جلالی تھے۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، غصے میں آپ نے کہتے ہیں کہ وہ تختیاں پھینک دی یا نیچے رکھ دی۔ تو ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ مجھے آ کر نہیں بتایا؟ وہ غصے میں اتنے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا مارنے کے لیے، ان کی داڑھی سے پکڑ کر کھینچا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا میرے ماں جائے، میرے ماں اور میرے بھائی، ہم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ماں جائے۔ اور بھائی میں نے تو ان کو بہت سمجھایا تھا، میں نے تو ان کو بہت روکا اس کام سے کہ یہ کام نہ کرنا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ تو یہ ان لوگوں نے میری بات نہ سنی۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو جس طریقے سے بیان ہوا ہے، باقی جگہوں بے شمار جگہوں پہ بنی اسرائیل کا بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کی۔ تو آپ نے کہا ان لوگوں نے تو میری بات نہیں مانی، تو یہ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے، کیونکہ سامری نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہیں بہت کہانیاں بنائی، بہت طریقے سے ان کو اس طرف راغب کیا۔ تو آپ اس کے پاس گئے، پھر ہارون علیہ السلام کو جب چھوڑنے کے بعد اس کے پاس گئے تو اسے کہا سامری بتا تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ سب کام کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ جا تیری یہی سزا ہے کہ تو یہی لوگوں سے کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یا آپ نے بددعا کی تھی اس کے حق میں، کہتے ہیں کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی، جو بھی اس کے پاس سے گزرتا بولتا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ جو معبود تو نے بنایا نا، پھر اس کو بھی دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آرے کے ساتھ اس کو چیر کر رکھ دیا، پھر اس کو آگ میں جلا دیا۔ جلانے کے بعد اس کی راکھ جو تھی وہ سمندر میں پھینکی۔ جب سمندر میں پھینکی، اب حکم دیا بنی اسرائیل کو آپ سارے سمندر سے پانی پیو۔ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل نے سمندر سے وہ پانی پیا، جن جن لوگوں کے دل میں اس بچڑے کے لیے محبت تھی، بعض کہتے ہیں کہ ان کا رنگ سونے کی طرح ہو گیا، زرد ہو گیا۔ تو وہ ان کا رنگ جو تھا پھر وہ زرد ہو گیا، جس کے بعض کہتے ہیں ان کے جسم پر سونا اگایا تھا، جس کی وجہ سے یہ پہچان ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی عبادت کی، اس کی پوجا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہ دوسرے تھے۔ اب انہوں نے کہا موسیٰ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو پناہ دے دے، ہم ان سے لا تعلق ہیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم توبہ کرتے ہیں ہم سے جو گناہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اب توبہ قبول کا کیا تھا؟ ایسے ہی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب بندے کتنے تھے؟ تھوڑے سے، جن کی وجہ سے پوری قوم پر وہ آزمائش آ گئی۔
آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ایک بندہ ہے، دو بندہ ہے، کسی میں نہیں نہیں یہ ایک تھا، اس نے یہ کام کر دیا چھوڑو، نہیں، اس ایک کی وجہ سے وہ ساری کی ساری نعمتیں واپس لی جاتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں بتایا، وہی آئی کہ فلاں رات ہے، اتنی افضل رات ہے، قدر والی رات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ میری امت کو اتنا بڑا تحفہ دیا گیا۔ آپ باہر نکلے بتانے کے لیے کہ باہر بتاؤں لوگوں کو، جا کر دو بندے مسجد نبی شریف کے باہر آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ اب نحوست دیکھو، اتنا بڑا تحفہ تھا، آج قیامت تک کسی بندے کو نہیں پتا نا، اور کوئی عبادت کوئی پتہ نہیں یہ رات ہو سکتی ہے، یہ رات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا تھا۔ آپ جب باہر نکلے دیکھا دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ان کی اس نحوست کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو راز بتایا تھا وہ واپس لے لیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تھی، کچھ لوگ تھے، سارے ہی نہیں تھے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ان کی توبہ قبول ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اب توبہ صرف یہی ہوگی، ان کا قتل ہی ان کی توبہ کی قبولیت ہے، باقی کوئی عمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سبھی کو وہ میدان میں گئے، جنہوں نے یہ کام کیا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے، جو دوسرے سے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلواریں لی۔ اب کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، دل میں تو پھر ترس تو آتا ہے۔ اب ان سارے وہ لائنوں میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، تو اللہ نے کہا تھا کہ ان کا قتل ہی ان کی توبہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک آندھی چلی، اتنی آندھی تھی کہ کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ پھر اس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، صبح سے شام تک 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو گئے۔ ان کو شہید کہتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے عبادت کی اور نہیں کی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، یہی ان کی توبہ ہے۔ جو بھی قتل ہوگا وہ شہید ہوگا، اس کی معافی ہے، بس آپس میں کریں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ جنہوں نے کی تھی وہ ایک لائنوں میں بیٹھے تو ان کو اس طریقے سے قتل کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، عورتوں اور بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رونا شروع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس طریقے سے تو بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، 70,000 ایک دن میں قتل ہو گئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، ان پر سے وہ حکم ہٹا دیا گیا کہ اب یہ حکم نہیں ہے، اب قتل کرنے والا ختم ہو گیا۔ جب یہ سارا کچھ معاملہ ہوا پھر ان لوگوں نے واپس توبہ کی، واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں آپ کو یہ چیزیں کی، اس میں سے 10 خاص چیزیں تھیں۔ ان میں سے ایک کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، یہ چیزیں جو تھی، اپنے کسی دوست احباب پڑوسی کا مال نہ کھانا، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں ان تختی پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا حکم ملا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ ان کا اصل جو ٹھکانہ بیت المقدس ہے، وہ برکت والی سرزمین ہے، تو میں ان کو طاقت دوں گا، ان کو عزت دوں گا، ان کو بادشاہت دوں گا، وہاں پر جو قوم ہے جائیں ان کے ساتھ جہاد کریں تو میں ان کو فتح دوں گا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 12 بندے اس قوم میں سے لیے، تو 12 بندوں کو بھیجا جاسوسی، جس طریقے سے آج کا بھی نظام ہے جاسوسی کا، معلومات لینے کے لیے کہ جا کر دیکھیں راستے کدھر سے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں، ان کے سونے کا ٹائم، ان کا اٹھنے کا ٹائم، ان کے باقی فوجوں کے حوالے سے، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا قوم میں۔ اب ہوا ان میں سے جو 10 تھے انہوں نے وعدہ خلافی کی، جب جا کر دیکھا ان کو وہ خوف کے مارے آگے واپس، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، یہ تو بہت طاقت والے لوگ ہیں، تو آ کر اپنی قوم کو بتا دیا۔ 2 جو تھے انہوں نے وعدے کے پاسداری کی، وہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہیں وعدہ کیا تھا اس کا وعدے خلافی کر دی،
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے وہاں پر، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں جانا، اگر چاہتے ہو تو آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑے، جب وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے ہم آ جائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک ان کے لیے وہ زمین حرام کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 40 سال تک وہی بھیجیے کہ ان پر زمین کو حرام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے بیان ہوگا کہ کون کون سے ان پر پھر اللہ کی آزمائشیں آئیں، کیا کیا معاملات ہوئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما الا البلاغ المبین۔